امام رضا نے 2 سال 6 مہینے مشرق میں زندگی گزاری. ان 2 سال میں 2 بار محرم آیا. مشرق کے لوگوں کو کبھی چاند دیکھنے کا موقع نہیں ملا. چاند کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ محرم کا چاند جس دن نظر ہونا نہ ہوتا تھا اس دن امام رضا کے گھر سے اتنی چیخیں بلند ہوتی تھی. امام رضا محرم کا چاند آیا. امام رضا بارش آ گئی, ماحول بدل گیا, کچھ لوگ وہاں چلے گئے, کچھ لوگ یہاں آ گئے. یہی ہوا نا, کچھ لوگ بیٹھ گئے, کچھ کھڑے ہیں کہ میرا کپڑا گیلا نہ ہو جائے. ہاں تم گئے ہوں گے اٹھ کے, مگر مجھے یقین ہے سجاد نہیں گیا ہوگا. تمہیں اپنے کپڑوں کا پرواہ ہے کہ میرا کپڑا گیلا نہ ہو جائے. تو یہ سوچ لو میرا کپڑا نہ گیلا ہو جائے, یہ کپڑا گندا نہ ہو جائے. تو زمین پہ بیٹھو کہ زمین پاک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پانی آسمان سے آ رہا ہے, یہ بھی پاک ہے, سمجھ گئے. مگر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, تم اس بارش کو دیکھ کے گھبراتے تھے. بارش آ گئی اب کیا ہوگا. خدا کی قسم جب یہ بارش آتی ہے نا تو کوئی کہتا ہو نہ کہتا ہو سکینہ ضرور کہتی ہوگی, اے بارش کاش تو کربلا میں آ گئی ہوتی, کاش تو. دنیا عزا کے بڑے لوگ آپ کو سامنے آئیں گے. ذیشان آزمی ایک بہت بڑا نام ہے, آپ چاہیے منقبت کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے, جو آج تابوت برآمد کرائیں گے. خدا کی قسم جب مسائل پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دیواریں ہو گئی. آپس سلطان پوری درد کی دنیا میں اپنا نام رکھنے والا ہے. یہ سب کیوں آئے ہیں, یہ سارا مجمع کیوں آیا ہے؟ ہماری وجہ سے, ہم آپ کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے آئے ایک ماں راضی ہو جائے. آج کی تاریخ بہت قیامت کی تاریخ ہے. آج کی تاریخ بہت قیامت کی تاریخ. 3 سال پہلے میں نے پورا سلسلہ پڑھا تھا, آپ کو یاد ہو, آج کی تاریخ سے شروع. مگر آج کی تاریخ جانتے ہو کیا تاریخ ہے؟ 1 ربیع الاول, شب 2 ربیع الاول بیٹھے. سننا, فاطمہ کے 3 بیٹے ہیں, حسن, حسین اور محسن. حسن کی شہادت 28 صفر میں, حسین کی شہادت 10 محرم میں ہے, محسن کی شہادت 1 ربیع الاول. محسن کی شہادت 1 ربیع الاول. آج ہی کا دن تھا جب مسلمان فاطمہ کے گھر کو جلانے آئے. رسول اللہ کے 3 دن بعد جب نبی جا رہے تھے نا دنیا سے, تو نبی کا سر مبارک فاطمہ کی گود. اچانک نبی کے رخسار پر پانی آ گیا. نبی نے آنکھیں کھولی, دیکھا پانی نہیں, فاطمہ کا آنسو ہے. کہتی بی بی تیرا بابا تو بھی زندہ ہے, کیوں رو رہی؟ کہتی بابا کوئی شخص ہے جو بار بار قربان کر رہا. بابا میں نے 1 بار منع کیا تو اس نے کہا میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرا بابا بیمار ہے. اس نے پھر میں قربان کیا. میں نے کہا میرا بابا ملنے کی کیفیت میں نہیں. بابا یہ کون ہے؟ نبی نے فرمایا فاطمہ یہ تیرے دروازے کا احترام ہے, یہاں ملک الموت بھی اجازت لیتے ہیں. بیٹی کے کسی دروازے پہ اجازت نہیں لیتا. سچ بتاؤ, جس بی بی کو 3 دن پہلے نبی نے یہ کہا تھا کہ تیرے دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتا ہے, کیا اسے یقین ہوگا کہ 3 دن کے بعد اس دروازے کو جلا دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. 3 سال نبی کو دفن کیا گیا, لوگ اٹھے علی کے دروازے پہ آ گئے, تب قربان کیا. جناب زہرا نے کہا کون؟ کہتے ہمیں علی چاہیے, علی چاہیے. سیدہ نے کہا میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی. کہتے گھر میں آگ لگا دیں گے. کہتے کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس پر نبی آ کے سلام کرتا تھا؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین کریمین شریفین رہتے؟ کہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. خالق کہا نہیں, گھر کو آگ لگا دیں گے. خدا کی قسم ہم نہ روتے اگر خالی دروازہ گرتا. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم نہ روتے
اگر خالی دروازہ گرتا، مگر علماء بیان کرتے خالی دروازہ نہیں گرا، دروازہ زمین پہ نہیں گرا، پہلے زہرا گری، زہرا پہ دروازہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ پہلے زہرا گری، زہرا پہ دروازہ گرا، اور جب زہرا پہ دروازہ گرا نا تو تاریخ کہتی ہے یہ 11 ملعون اسی دروازے سے چڑھ کے اندر آئے۔ علی صاحب نے کھڑے تھے، علی کے گلے میں رسیاں، یہ واقعہ آج ہی کی تاریخ میں ہوا، رسی ڈال دی، رسی ڈال کے انہوں نے کھینچنا شروع کیا۔ جناب سیدہ کو کیسے کر کے دروازے کے نیچے سے نکالا گیا۔ جب جناب سیدہ دروازے کے نیچے سے نکلی تو دیکھا کہ ابو الحسن کے گلے میں رسیاں، اٹھی اور اٹھنے کے بعد علی کی کمر کا جو پٹکا تھا اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ علی کو کھینچنا چاہتے تھے، علی کو کھینچ نہیں پائے۔ ایک شخص نے اپنے غلام قنفذ سے کہا تو علی کو کھینچ کیوں نہیں پاتا؟ کہتا کیا کروں، فاطمہ نے پیچھے سے پکڑا ہے، ارے میں علی کو کھینچ نہیں پا رہا۔ کہ کچھ ایسا کر کہ فاطمہ علی کو چھوڑ دے۔ اس ملعون نے لوہے کا تازیانہ نکالا، جس ہاتھ سے فاطمہ نے پکڑا تھا اس نے اس ہاتھ پر تازیانے، اس ہاتھ پہ تازیانے مارنا شروع کیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک تازیانہ مارا، دو مارے نہیں، اس ملعون نے جب تک تازیانے مارے جب تک فاطمہ نے علی کو نہ چھوڑ دیا۔ ادھر علی چھٹے، ملعونوں نے علی کو کھینچنا شروع کیا۔ سیدہ نے کہا اسماء گواہ رہنا، میں نے نہیں چھوڑا، میرا ہاتھ شل ہو گیا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، اور دو جملے اور سن لیجئے جو اسی روایت میں کہتے خالی گیا نہیں، جب سیدہ نے چھوڑا تو گیا نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار کے قبضے کو لے کے سیدہ پہ حملہ